أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و بڑائی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں مبرز اسلامی سینٹر اور اس کے ذمہ داران کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آج کے اس ماہانہ اجلاس میں ایک نہایت اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے مجھے دعوت دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور آپ کو سننے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس اجتماع کو خیر و برکت اور رحمت کا باعث بنائے۔ آج کا یہ موضوع بہت ہی اہم اور بہت ہی زیادہ مفید بھی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے معاشرے میں جہاں بہت سارے فتنے پائے جاتے ہیں، وہیں علم دین سے بے رغبتی، بے توجہی، بے اعتنائی اور علم دین کی ناقدری بھی بہت زیادہ پائی جانے لگی ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا داری میں اس طرح لت پت ہے کہ اس کی ساری توجہ بس اسی بات پر مبذول ہو کر رہ گئی ہے کہ جہاں سے بھی ہو مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ علم دین کی فضیلت، شرف اور اہمیت ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ حالانکہ علم یہ صرف ایک عبادت نہیں، بلکہ عبادتوں میں سب پر مقدم ہے۔ تمام عبادات کی صحت اس پر موقوف ہے۔ اس عبادت کا بجا لانے والا اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کامیاب اور کامران، اور اس میں سستی کرنے والا ناکام اور نامراد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عبادت کے بجا لانے والے کی تعریف کی ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے بہت سے مخلوق کو فضیلت بخشی ہے۔ یہ علم بندے کو اس کے رب سے ملاتی ہے۔ خالق اور مخلوق کے حقوق معلوم ہوتے ہیں، حق و باطل، صحیح غلط، حلال و حرام، اچھے برے میں تمیز اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اس کا حاصل کرنا عبادت ہے، اور اس کو پھیلانا بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ اہل علم زمین والوں کے لیے ستاروں کے مانند ہیں،
جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور علم کی ضرورت تمام ضرورتوں سے سب سے زیادہ ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کی ضرورت کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ کھانے پینے کی طرف انسان کو صرف 1-2 مرتبہ کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن علم کی ضرورت انسان کو قدم قدم پر پڑتی ہے۔ اسی علم پر امت کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی اس میں بھی علم کی ترغیب دی گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا ایک نام علیم رکھا ہے اور اپنا وصف بھی اسی کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ مخلوق سے اپنا تعارف بھی اسی کے ذریعے کیا ہے۔ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس اللہ نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا اور انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم دے کر حضرت آدم علیہ السلام پر احسان جتلایا، اور علم کے ذریعے ہی سے فرشتوں پر ان کی برتری واضح کی۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک علم تھا جو ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، چنانچہ اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے لمبی مسافت طے کر کے حضرت خضر کی طرف گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ساتھ اپنے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کو اپنی الوہیت پر گواہ بنایا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ یہ علم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے عالم اور جاہل کے درمیان برابری کی نفی کی ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، آپ اعلان کر دیجئے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے یہاں علم کی قدر تھی، علم دین کی قدر تھی، لوگ بڑے شوق سے اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ خود میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہر گھر میں طالب علم ہوا کرتا تھا، ہر خاندان میں قرآن کا حافظ ہوا کرتا تھا، بلکہ ایسے گھر کو بھی میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ 10 حافظ پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کے تمام بڑے مدارس میں ہمارے گاؤں کے بچوں کی ایک بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، لیکن آج حالت بدل چکی ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ پورے خاندان میں ایک طالب علم بھی نہیں پایا جاتا، اور بیرونی مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ہمارے گاؤں کے، وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ اور اس سے بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دینی مدارس کے کرتا دھرتا ذمہ داران، صدر، ناظم، اراکین، ان کے بچے بھی دینی مدارس میں تعلیم نہیں حاصل کرتے۔
حتیٰ کہ اساتذہ بھی اپنے بچوں کو دینی مدارس میں نہیں پڑھاتے۔ اب بھلا بتائیے کہ ایسے مدرسوں میں یا ایسے مدرسوں کی ترقی فروغ کیسے ہوگا؟ وہاں پہ تعلیم کا معیار کیسے اونچا ہوگا؟ چنانچہ بس دیکھا یہ جا رہا ہے، مدرسے چل رہے ہیں، اساتذہ محنت سے پڑھاتے ہیں یا نہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں، بس حاضری دے رہے ہیں۔ چنانچہ جو گنے چنے بچے پڑھتے بھی ہیں ان کا بھی مستقبل خراب ہو رہا ہے۔ بلکہ رونے کی بات یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے علم دین کی وجہ سے عزت، شہرت، مال و دولت، تمام قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے، آج وہ بھی احساس کمتری کے شکار ہیں۔ آج وہ بھی اپنے بچوں کو دینی مدارس میں تعلیم دلانے کو عار سمجھتے ہیں، اور ہر مجلس میں، ہر موقع پر بڑے ہی فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، میری بیٹی پائلٹ بن رہی ہے، میرا بیٹا انجینئر بن رہا ہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیں کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ان کا مقام مرتبہ کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عالم دین کی شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ امام حدیث حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب و حدیث، کتاب و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں ارفع الناس منزلۃ عند اللہ الانبیاء والعلماء، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بلند رتبے درجے والے انبیاء کرام ہیں اور علماء کرام ہیں۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسانیت میں سب سے افضل انبیاء کرام ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء کرام ہیں، اس لیے کہ یہی انبیاء کے سچے وارث ہیں۔ انبیاء کی طرح اس کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے، انبیاء کے وارث سے بلند مقام اور درجہ کس کا ہو سکتا ہے؟ امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے لوگو اپنے جگہ پر تشریف رکھو، اس لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت آپ کے درمیان تقسیم ہوگی۔ اور پھر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بیان کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کے ارشادات یہی آپ کی وراثت ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام مال و دولت چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے بھی انبیاء کے وارث بنے؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بیٹے بھی انبیاء، آپ کے بیٹوں کا بھی حشر انبیاء کے ساتھ ہو، انبیاء کرام کے ساتھ وہ بھی اٹھائے جائیں، انبیاء کرام کے ساتھ وہ بھی جنت میں داخل ہوں، انبیاء کرام کے ساتھ ان کا درجہ بھی بلند ہو؟ اور جب اولاد کا درجہ بلند ہوگا تو آپ کا بھی درجہ بلند ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ والدین کے ساتھ ان کے بچوں کو جنت میں ملا دیا جائے گا۔ آج ہمارے یہاں مدارس ویران ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالت میں
ان مدارس کو اپنے بچوں سے، دین کے ان قلعوں کو اپنے بچوں سے آباد کرنا، اسلام کے ان چھاونیوں کو اپنے نونہالوں سے بارونق بنانا وقت کا بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ہم میں سے کسی کی بھی خوش نصیبی، سعادت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا بیٹا اللہ کے کلام کا مفسر بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھانے والا بنے۔ اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی بڑے ہو چکے ہوں تو اپنے پوتوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھانجوں کو، اپنے رشتہ دار کے بیٹوں کو، اپنے دوست اور احباب کے بیٹوں کو بھی علم دین کی طرف رغبت دلائیں۔ اللہ کی قسم، اگر آپ کی توجہ، آپ کی محنت، آپ کے ترغیب سے کوئی ایک بچہ بھی دین کا عالم بن گیا تو ساری زندگی جو دین کی وہ خدمت کرے گا، اس کے ایک ایک بول پر آپ کو نیکیاں ملیں گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ علم کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کتا، جسے نجس العین جانور کہا جاتا ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو جب تک 7 مرتبہ مٹی سمیت اس کو پانی سے دھلیں گے نہیں، وہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کتے کو شوقیہ فیشن کے طور پر اپنے گھر میں پال لے تو روزانہ اس کی نیکیوں میں سے احد پہاڑ کے برابر نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ وہی کتا اگر اسے تعلیم دے دی جائے، اسے سکھا دیا جائے، شکار کے آداب بتا دیے جائیں، اور تعلیم سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کوئی سورت سکھا دیا جائے، بسم اللہ اللہ نہیں، شکار کے آداب صرف سکھا دیے جائیں، یعنی جب آپ چھوڑیں تو وہ شکار کرنے چلا جائے، جب آپ منع کریں تو رک جائے، جب آپ بلائیں تو واپس ہو جائے، اور شکار کو اپنے مالک کے لیے روک رکھے، تو اس کا کیا ہوا شکار چند شرطوں کے ساتھ آپ کے لیے حلال ہو جائے۔ یعنی اپنے منہ سے پکڑ کر کے، زخمی کر کے اگر اس نے روکا ہے شکار کو، تو وہ شکار آپ کے لیے حلال ہوگا چند شرطوں کے ساتھ۔ یعنی آپ نے بسم اللہ کہہ کر کے کتے کو چھوڑا ہو، دوسرا یہ کہ اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہوا ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس کتے نے اپنے لیے، اپنے مالک کے لیے روک رکھا ہو، اپنا اس میں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ تو آپ اس کتے کے شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں، بلکہ علماء کرام سے آپ پوچھ لیجئے کہ اگر وہ جانور کو، شکار کو مار بھی ڈالے، آپ اسے ذبح بھی نہ کر سکیں، تب بھی آپ اس شکار کیے ہوئے جانور کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اب بھلا بتائیں، ایک نجس العین جانور، علم کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے، تو اشرف المخلوقات اگر علم و معرفت میں بلندیاں حاصل کر لے تو نہ صرف دنیا میں اس کا رتبہ بلند ہوگا، بلکہ آخرت میں بھی بلند مقام پر وہ فائز ہوگا۔ علم کی شرف اور عظمت کے لیے یہ بات بھی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو پوری زندگی میں صرف ایک چیز میں زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ چیز ہے علم۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ سے، اپنے پروردگار سے یہ دعا کریں کہ اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے علم کو بڑھا دے۔ آپ قرآن کو، پورا قرآن پڑھ جائیے، احادیث کے ذخائر کو الٹ ڈالیے، علم کے علاوہ اور کسی چیز میں زیادتی طلب کرنے کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم نہیں دیا ہے۔
نہ تو عمر میں زیادتی طلب کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ عمر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے، لیکن عمر میں بھی زیادتی کی اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اولاد میں بھی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، حالانکہ مال اور دولت بھی یہ بند کر دیجئے، پاک رزق بھی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور نہ ہی اولاد میں زیادتی طلب کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نیک بیٹوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی، اور نیک اولاد یہ صدقے جاریہ ہوتے ہیں، اس کی بھی آپ کو ضرورت تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اور ساری نعمتیں اپنی جگہ پر ان کی قدر و منزلت ہے، لیکن کسی نعمت کے بارے میں زیادتی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف حکم دیا تو علم کے میں زیادتی طلب کرنے کا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ بہت ساری صحیح احادیث آئی ہوئی ہیں جن میں بہت ساری علم کے لیے دعائیں ہیں، چنانچہ فجر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی جامع دعا کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی سب سے پہلے جو سوال ہے وہ علم کا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، کہ اے پروردگار مجھے نفع بخش علم عطا کر، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیرے دربار میں مقبول ہو، اور پاکیزہ رزق کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، کہ اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کا سوال کرو، اور ایسے علم سے اللہ سے پناہ مانگو جو نفع دینے والا نہ ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہمارے بہت سے بھائی اپنی بیٹیوں اور بچیوں کو یونیورسٹیوں اور کالجوں میں ایسا علم پڑھاتے ہیں جو ساری زندگی ان کے کوئی کام نہیں آتی، بھاری بھاری فیسیں دے کر ان کو پڑھاتے ہیں، لیکن نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم دین سیکھنے والوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ بسا اوقات صحابہ کرام سے علمی سوال کرتے تھے، اور صحیح جواب پر آپ کا چہرہ کھل اٹھتا تھا خوشی کے مارے، اور ان کو مبارکباد دیتے تھے، انہیں صدق دل سے دعائیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ادب تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، تو دوسرے لوگ اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے، جتانے کے لیے جھٹ سے بیچ میں بول پڑتے ہیں۔ یہ علم کے ادب کے خلاف ہے۔ حضرت ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 120 انصار صحابہ کو میں نے دیکھا ہے کہ جب کسی سے سوال کیا جاتا تھا تو دوسرے کی طرف احالہ کر دیتے تھے کہ ان سے پوچھ لیجئے، دوسرا تیسرے کی طرف، تیسرا چوتھے کی طرف، اس طرح ہر ایک شخص دوسرے کی طرف احالہ کر دیتا تھا، یہاں تک کہ سوال لوٹ کر کے پہلے شخص کے پاس آ جاتا تھا۔ یہ ان کا ادب تھا، ڈرتے تھے جواب دینے کے لیے۔ اور آج ہم صحیح جواب نہ بھی معلوم ہوتا ہے تو جھٹ سے ہم بول پڑتے ہیں۔ بہرحال جب حضرت ابی بن کعب نے اللہ و رسول عالم کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر دہرایا
تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن کی سب سے عظمت والی سب سے امپارٹنٹ آیت الکرسی ہے۔ یہ جواب سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ نے کہا لیہنیک العلم ابا المنذر، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش ہوتے تھے اور کس طرح سے علم کے لیے دعائیں دیا کرتے تھے۔ اور آپ نے وہ مشہور قصہ بھی سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں رات گزاری۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے آپ کے لیے، آپ کے وضو کے لیے پانی رکھا اور آپ کے نماز پڑھنے کے لیے مصلی بچھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر اس مبارک وقت میں ان کے لیے دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے پروردگار تو انہیں دین میں سمجھ عطا فرما اور قرآن کے تفسیر کا علم انہیں عطا فرما۔ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچازاد بھائی کے لیے نہ تو عمر میں اضافے کی دعا کی، نہ مال میں اضافے کی دعا کی، نہ اولاد میں اضافے کی دعا کی، نہ یہ دعا کی کہ تم میرے بعد خلیفہ بن جانا، اے اللہ ان کو میرے بعد خلیفہ بنا دینا، نہ اس کی دعا دی کہ اللہ ان کے پاس بہت زیادہ باغات ہوں، بہت زیادہ اونٹ ہوں، بہت زیادہ جانور ہو، بلکہ دعا دی تو صرف علم کی دعا دی، کیونکہ علم کی قدر اور منزلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ تھی۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی مسلمان اس قدر جاہل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنیادی حقوق بھی نہیں جانتا ہے، اسے نماز کی دعائیں بھی نہیں آتی ہیں، نماز کا صحیح طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، سورہ فاتحہ بھی اچھی طرح نہیں پڑھ سکتا، تو یاد رکھے ایسا شخص گنہگار ہوگا اور اللہ کے یہاں جہالت کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اتنا علم حاصل کرنا ہر شخص پر ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بنیادی حقوق اچھی طرح ادا کیے جا سکیں۔ چنانچہ علم کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور یہاں کل مسلم میں ہماری مسلم بہنیں بھی داخل ہیں، ان پر بھی اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے صحیح حقوق ادا کر سکیں، اچھی طرح سے نماز پڑھ سکیں۔ اس لیے ہم اپنے بہنوں اور اپنے بیٹیوں کو بھی دینی مدارس میں داخل کریں تاکہ وہ بھی اس فریضے کو ادا کر سکیں۔ میرے بھائیوں، علم دین کی توفیق ملنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑا فضل، بہت بڑا کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کی توفیق اپنے محبوب بندے ہی کو دیتا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دولت تو ہر کس و ناکس کو دے دیتا ہے، ہر شخص کو عطا کرتا ہے، لیکن علم اسی کو عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کافر کو بھی دولت ملتی ہے، نافرمانوں کو بھی دولت ملتی ہے، بے نمازیوں کو بھی دولت ملتی ہے، لیکن علم یہ اللہ کے محبوب بندوں کو ملتی ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ حدیث ان تمام نظریات، ان تمام تصورات کی نفی کرتی ہے جو ہمارے معاشرے میں خیر و فلاح کا معیار سمجھے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مال و دولت عطا کرتا ہے، اسے زیادہ اولاد دیتا ہے، اسے دنیاوی علوم میں ماہر کرتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بنا دیتا ہے۔ نہیں، بلکہ اسے دین میں سمجھ عطا کرتا ہے، اور دین میں سمجھ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کتاب و سنت کا علم حاصل کرے۔ علم کے گہرائی، دین کے گہرائی میں جانے کے لیے جانے کا واحد ذریعہ کتاب و سنت کے علوم و فنون ہیں۔ اور آج ہمارے زمانے میں اس کا ذریعہ صرف اور صرف دینی مدارس ہیں۔ میرے بھائیوں، کسی شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی امتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ملنا بہت بڑے اکرام اور اعزاز کی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے طلب کرنے والے کے لیے بڑی شاندار دعا دی ہے۔ مومن عالم جب اس حدیث پر غور کرتا ہے تو اسے قلبی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ غور سے سنیں، نظر اللہ امرأ سمع منی مقالہ فحفظها ووعاها، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے انسان کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، بارونق رکھے، خوش و خرم رکھے، جس نے میری بات کو، میری حدیث کو سنا اور اس کو اچھی طرح یاد کیا، ثم اداہا کما سمعہا، پھر جس طرح اس نے اس کو سنا تھا اسی طرح اس نے لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ محدثین نے، علماء کرام نے اس کے تین مطلب بتائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص حدیث رسول سے، احادیث رسول سے محبت کرتے ہوئے، احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنتا ہے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو بے شمار نعمتوں، لا تعداد خوشیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث کے سچے خادموں کے لیے دنیا میں بھی بلند درجہ عطا کرتا ہے، اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیث کے لیے وقف کر دیں، ان کا نام تر و تازہ اور زندہ آج بھی ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ ماضی کے ایک بڑے محدث گزرے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگی حدیث کی خدمت میں صرف کر دی، اور انہوں نے حدیث کی اتنی خدمت کی کہ جتنا ایک دور کے سارے علماء کرام نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ آج کوئی بھی دینی مجلس ہو، کوئی بھی جمعہ کا خطبہ ہو، کوئی بھی درس ہو، کوئی بھی دینی کلاس ہو، علامہ البانی کا نام لیا جاتا ہے اور ان پر رحمت کی دعائیں دی جاتی ہیں۔ اس حدیث کا تیسرا مطلب یہ ہے
کہ جو لوگ حدیث کو پڑھتے پڑھاتے اور دوسروں تک حدیث کو پہنچاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ان کے چہروں کو تر و تازہ رکھتا ہے، اور موت کے وقت بھی نورانیت سے ان کے چہرے چمکتے رہتے ہیں۔ اور ہماری تاریخ میں ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ جب علماء کرام پر موت کا وقت آیا تو جہاں فرشتوں کی طرف سے انہیں سلامی ملی، وہیں ان کے زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر تھے، اور ان کے جنازے بھی ہدایت کا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، اہل علم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ان کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ مغفرت کی دعا کرتی ہے، اور مغفرت کی دعا تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ جامع اور مفید ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جائے، اس کو دین، دنیا اور آخرت کے خزانے میسر آ گئے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سب سے ادنا شخص پر ہے۔ اور آگے کا جملہ غور سے سنیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتے، آسمان اور زمین پر رہنے والے تمام لوگ، حتیٰ کہ سوراخوں میں چیونٹیاں اور مچھلیاں بھی لوگوں کو خیر کی، بھلائی کی تعلیم دینے والے عالم کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ معلم الخیر یستغفر له کل شیء حتی الحیتان فی البحر، کہ خیر کی تعلیم دینے والے عالم کے لیے کائنات کی تمام چیزیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی مغفرت کی دعائیں دیتی ہیں۔ عالم، اہل علم کے شان میں وارد ہونے والے تمام آیات اور احادیث کو ایک طرف رکھیں، صرف یہی ایک حدیث ان کے فضل کے لیے کافی ہے۔ اہل علم کا طبقہ وہ منفرد خوش نصیب طبقہ ہے کہ جس کو سب سے زیادہ دعائیں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کسی طبقے کو یہ سعادت اور خوش نصیبی میسر نہیں۔ جہاں اہل علم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، وہیں ایک اور فضیلت ان کی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِظَلِّ طَالِبِ الْعِلْمِ، بے شک فرشتے اپنے پر رکھتے ہیں علماء کرام کو راضی کرنے کے لیے۔ یعنی یہ وی آئی پی پروٹوکول اہل علم کے طلبہ کو ملتا ہے۔ آج کے دنیا دار، آج کے وزیر، آج کے افسر اپنے باڈی گارڈوں اور پروٹوکول پر بہت ناز کرتے ہیں، لیکن علماء کا طبقہ وہ طبقہ ہے، طلبہ کا طبقہ وہ طبقہ ہے کہ جس کے پروٹوکول کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے معصوم فرشتے نازل کرتے ہیں۔ اور آپ بھی، میں یقین دلاتا ہوں، آپ بھی اس پروٹوکول کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر سے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی عالم کے پاس جائیں گے، مسجد میں کسی حلقے میں جائیں گے، یا سینٹر میں درس سننے کے لیے آپ آئیں گے،
تو یقین مانیے آپ کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ جو لوگ اس حدیث پر نظر رکھتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور فرشتوں کے یہاں اپنے بلند درجات کی وجہ سے وہ طمانینت محسوس کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حدیث میں، کسی حدیث میں یہ ذکر نہیں ہے کہ فرشتے طالب علم کے پیر کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صرف پر رکھنے کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فرشتے اہل علم یا طلباء کے استقبال کے لیے ان کے اوپر، ان کے دائیں بائیں اپنے پر رکھتے ہوں، اپنے پروں سے ان کو سایہ دیتے ہوں، جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت صفوان بن عسال نے بیان کیا کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ مسجد میں ایک چادر، سرخ چادر کا ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ طالب علم کے لیے خوش آمدید، بے شک فرشتے طالب علم کو اپنے پروں سے سایہ کر کیے رہتے ہیں، اس کو گھیرے رہتے ہیں، اور پھر ہر ایک دوسرے پر سوار ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا یہ مرتبہ، کیا یہ مقام کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ علم دین سکھائیں گے، طلبہ اپنے بچوں کو اگر علم دین کے لیے بھیجیں گے تو 10 سال 12 سال لگیں گے، اور 10 سال 12 سال پورا کرنے کے بعد بھی معمولی تنخواہ ملے گی۔ اس کے برخلاف اگر ہم کسی کام پہ لگا دیں گے تو 6 مہینے سال کے بعد گھر میں پیسے آنے شروع ہو جائیں گے، دکان پہ بٹھا دیں گے تو فوراً ہی پیسے آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ آج ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یاد رکھیں کہ مال و دولت اور رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دلوائیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو بے انتہا رزق میں، آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ کرے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جب آئے تو ان کے پاس پہننے کے لیے ٹھیک سے ایک جوڑا بھی نہیں تھا، لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے احادیث کی سچی خدمت کی اور آپ کے احادیث کو، اس امانت کو آپ نے اچھی طرح ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی مال و دولت سے اس طرح مال و مال کر دیا کہ انصار میں ان سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا، اور انصار میں سب سے زیادہ اولاد والے بھی تھے۔ اور اس سے بڑھ کر صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، کانا اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَحْضُرُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَفِي رَوَایَةٍ يَحْضُرُ حَدِيثَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَمَجْلِسَهُ، تو اس میں سے ایک بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، آپ کے مجلس میں حاضر ہو کر علم حاصل کرتا تھا، حدیث کی تعلیم لیا کرتا تھا، حدیث سنا کرتا تھا۔ والآخر یحترف،
اور دوسرا جو بھائی تھا وہ کاروبار میں لگا ہوا تھا، کام کاج میں لگا ہوا تھا۔ فَشَكَى الْمُحْتَرِفُ أَخَاهُ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو شخص کاروبار میں لگا ہوا تھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بھائی کے بارے میں شکایت کی، إِنَّ هَذَا أَخِي لَا يُعِينُنِي بِشَيْءٍ، اے اللہ کے رسول میرا یہ بھائی جو ہے یہ سارا وقت آپ کی مجلس میں لگاتا ہے اور کاروبار میں میری کچھ بھی مدد نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہم غور سے اس کو سنیں۔ آپ نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ تمہیں اس کے ذریعے سے، اس کے برکت سے، اس کے بدولت تمہیں رزق دیا جا رہا ہو۔ اور میرے بھائیوں، ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، اور ہمارے علماء کرام سے بھی پوچھ لیجئے کہ جن لوگوں نے ناداری کی حالت میں اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحم سے ان پر دولت، شہرت اور عزت کے دروازے ان پر کھول دیے، اور انہیں غنی النفس اور طمانیت کی وہ دولت ملی کہ جو بہت سے لوگوں کو نہیں ملتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، نکلتا ہے کسی راستے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے اس کی طرف جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کہ جو شخص کسی راستے میں چلتا ہے علم طلب کرنے کے لیے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر صحابہ کرام، تابعین، محدثین کے واقعات ہم پڑھیں گے تو ہماری عقلیں دنگ رہ جائیں گی کہ کس طرح سے انہوں نے ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے کئی ہفتوں کا سفر کیا، اور وہ بھی اونٹنی پر صحرا کا سفر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے ایک حدیث پہنچی جس کو میں نے ان سے نہیں سنا تھا۔ فَابْتَعْتُ بَعِيرًا، چنانچہ میں نے ایک اونٹنی خریدی۔ وَشَدَّدْتُ رَحْلِي، میں نے کجاوا کسا۔ ثُمَّ سِرْتُ شَهْرًا، پھر اس اونٹنی پر 1 مہینے تک میں سفر کرتا رہا۔ حَتَّى قَدِمْتُ مصر، یہاں تک کہ میں مصر پہنچا۔ غور کیجئے، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سواری خریدی، ایک حدیث حاصل کرنے کے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے 1 مہینے کا صحرا کا سفر طے کیا، اور اس کے بعد وہ مصر پہنچے۔ اور جب وہاں وہ مصر میں صحابی رسول عبداللہ ابن انیس کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ حدیث بلغنی عنک تحدث به سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے جانب سے مجھے ایک حدیث پہنچی ہے جس کو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے آپ بیان کرتے ہیں، میں نے اس حدیث کو نہیں سنی تھی، اور وہ حدیث قصاص کے متعلق ہے، آپ مجھ سے بیان کر دیجئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
قیامت کے دن قصاص کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو بے یار و مددگار، برہنہ بدن، ننگے بدن اللہ کے حضور جمع کیا جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا الدیان، اور میں حساب و کتاب لینے والا ہوں، میں بدلہ دلانے والا ہوں، میں فیصلہ کرنے والا ہوں۔ اور سن لو، کوئی جنت میں جانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی جہنم میں جانے والا جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں مخلوق کے مظالم کا بدلہ نہ دلا دوں۔ اور یہ قصاص اتنا سخت ہوگا کہ اگر کسی نے کسی پر ناجائز طور پر ایک تھپڑ رسید کیا ہوگا تو اس کا بدلہ بھی دلایا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً 1 مہینے کی مسافت طے کر کے فوراً واپس ہو گئے۔ غور کیجئے، صحابہ کرام کو حدیث سے اور علم دین سے کس قدر محبت تھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس مسجد میں درس ہوتا رہتا ہے اور ہم وہاں جانے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے روم سے قریب میں سینٹر میں درس ہوتا رہتا ہے، ہم یہاں بھی نہیں آتے، وہ بھی چھٹی کے دنوں میں۔ ہر چیز کا انتظام ہوتا ہے لیکن یہاں بھی آنے کی زحمت نہیں کرتے۔ لوگ 1 گھنٹے کے لیے، ماہانہ درس میں 1 گھنٹے کے لیے اپنا دکان بند نہیں کر سکتے۔ جمعہ کا خطبہ جو عوام الناس کے لیے دین سیکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لوگ اس میں بھی وقت پر پہنچ کر کے کما حق کو استفادہ نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے، اس سے بھی آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کو حدیث سے کس قدر محبت تھی۔ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں علماء کرام پائے جاتے ہیں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں مدارس پائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے بچے علم دین سے محروم ہیں۔ امام مکہ حضرت عطا بن رباح بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کئی ہفتوں کا سفر کر کے صرف 1 حدیث حاصل کرنے کے لیے مصر پہنچے، اور جب وہ مصر میں پہنچے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث حاصل کرنا تھا، تو انہیں ان کے گھر کا پتہ نہیں معلوم تھا۔ چنانچہ مصر کے گورنر کے پاس گئے۔ مصر کا گورنر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سن کر کے فوراً گھر سے باہر نکل آئے، معانقہ کیا اور فرمایا ما جاء بک یا ابا ایوب، اے ابو ایوب کیسے آنا ہوا، کون سی چیز آپ کو یہاں پہ لائی ہے؟ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس حدیث کو میرے علاوہ صرف عقبہ بن عامر نے سنی تھی، اس کے علاوہ اور کسی نے نہیں سنی تھی۔ چنانچہ اسی حدیث کے تحقیق کے لیے میں آیا ہوا ہوں۔ فَابْعَثْ مَن يَدُلُّنِي عَلَى مَنزِلِ، تو آپ کسی ایسے شخص کو میرے ساتھ کر دیجئے جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ چنانچہ مصر کے گورنر نے ایک شخص کو ان کے ساتھ کر دیا اور وہ لے کر کے حضرت عقبہ بن عامر کے پاس ان کے گھر پہنچایا، اور جا کر کے حضرت عقبہ بن عامر کو خبر کی کہ میزبان رسول
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دروازے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی فوراً نکل پڑے، معانقہ کیا، اور انہوں نے بھی پوچھا خیریت، کیسے آمد ہوئی؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی، میرے علاوہ صرف آپ نے وہ حدیث سنی تھی، بھلا بتائیے وہ حدیث کیسی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کسی صحابی نے اس حدیث کو نہیں سنا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی بندے مومن کے ایسے عیب کو پر پردہ ڈالے گا، ایسے عیب کو چھپائے گا جو اس کی رسوائی کا باعث ہو، اسے رسوا کر سکتا ہو، تو ایسے عیب پر پردہ ڈالنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پردہ ڈالے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے الفاظ یاد آ گئے اور کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ حدیث میں ہے ثم انصرف ابو ایوب الى راحلته فركبها راجعا الى المدینہ۔ یہ حدیث سننے کے بعد فوراً ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواری کے پاس گئے اور اس پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف رخ کیا۔ آپ غور کریں، صرف ایک حدیث کے لیے صحابہ کرام، کیا ان کے پاس بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس مالی ضروریات نہیں تھیں؟ صرف ایک حدیث کے لیے صحرا کا اتنے کٹھن مراحل کو پار کرتے تھے۔ آخر کیوں؟ اللہ شاہد ہے کہ ان کٹھن مراحل کو خندہ پیشانی سے صرف اس لیے وہ پار کرتے تھے، اس لیے برداشت کرتے تھے کہ وہ جانتے تھے کہ ہم جنت کی راہ میں ہیں، اور یہ صعوبتیں، یہ مشکلیں قیامت کے دن جنت کی نعمتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں عالم بعمل، با کردار کو اللہ تبارک و تعالی جو مقبولیت، جو محبوبیت عطا کرتا ہے، لوگوں کے دلوں پر جو ان کا قبضہ ہوتا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی وہ میسر نہیں، بلکہ حکمراں لوگ بھی اس کے لیے رشک کرتے ہیں۔ مولانا عبدالرؤوف رحمانی جھنڈے نگری رحمہ اللہ اپنی کتاب العلم والعلماء میں طبقات ابن سعد سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید یہ رقہ آیا اور اپنے ملکہ زبیدہ کے ساتھ محل کے بالا خانے پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ہلچل سنی، دیکھا کہ لوگ بے تحاشا والہانہ انداز میں جوش و خروش کے ساتھ ایک طرف بھاگے جا رہے ہیں، شور و غل مچا ہوا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے مصاحبین سے پوچھا کہ یہ کیسا ہنگامہ، کیسا شور و غل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امام حدیث عبداللہ ابن مبارک تشریف لا رہے ہیں اور لوگ ان کے استقبال کے لیے والہانہ انداز میں بےتابی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ ملکہ زبیدہ نے کہا واللہ انہو لملک، کہ اللہ کی قسم بادشاہ تو یہ ہیں، ان کے مقابلے میں ہارون کی بادشاہت اور حکمرانی کی ہیچ ہے۔ ان کے استقبال کے لوگ بےتابی کے ساتھ، اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ بھاگے جا رہے ہیں، اور ہارون رشید کا استقبال کرنا ہوتا ہے تو بادشاہ کے ڈر سے یا سپاہی کے ڈر کی وجہ سے لوگ آتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں بھی نیک عالم کی عزت ہوتی ہے، لوگ ان کی دعوتیں لیتے ہیں، ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنی سعادت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
کہ علماء کی شان دیکھنی ہو تو ان کے جنازے کو دیکھیے، کتنی سعادت مندی، کتنے خوش نصیبی کے ساتھ اپنے سفر آخرت کا آغاز کرتے ہیں۔ پورے ملک سے اہل توحید، مساجد کے ائمہ، نیک لوگ، مدارس کے اساتذہ، طلبہ، ہر شعبے کے اچھے لوگ اس کے جنازے میں حاضر ہوتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں اور پرنم آنکھوں سے اسے رخصت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ سعادت، اس سعادت کا مقابلہ کوئی وزارت، کوئی حکومت، کوئی عمارت نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے وزیروں کو، بڑے بڑے افسروں کو، بڑے بڑے دنیا داروں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے جنازے میں حرام خور، سود خور، نافرمان، بے نمازی لوگ شریک ہوتے ہیں، اور وہ بھی خاموش گونگے کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر لوگوں کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں معلوم ہوتی ہے، تو بھلا وہ کیا دعا کریں گے؟ اور اس کے برخلاف کسی عالم باعمل کے جنازے میں جب لوگ دعائیں کرتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں، تو بھرے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ ان کے دعاؤں کا منظر اتنا رقت آمیز ہوتا ہے کہ ہر شخص کا جی چاہتا ہے کہ اے کاش سامنے میری میت ہوتی۔ اور پھر یہی نہیں، اس سے بھی ایک آج ہماری تاریخ ایسے واقعات سے بھی بھری ہوئی ہے کہ جب نیک علماء کا جنازہ اٹھایا گیا تو لوگوں کی کثرت دیکھ کر کے بہت سے لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جب عالم باعمل کو جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے نیکیوں کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے قیامت تک ختم نہیں ہوتا۔ قبر کے سپرد کیے جانے والے عالم کے روحانی شاگردوں، روحانی بیٹوں کے طرف سے ہر پل اسے نیکیاں پہنچتی رہتی ہیں۔ ابھی ماضی میں ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں جن کا نام سید نذیر حسین محدث دہلوی ہے۔ آپ نے 60 سال تک کتاب و سنت کا درس دیا۔ آج ہندوستان میں جو کتاب و سنت کا بول بالا ہے، اللہ کے فضل و کرم کے بعد ان کی کوششوں اور ان کے طلباء کی کوششوں کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ آج انہیں ان کے شاگردوں سے ہر وقت انہیں نیکیاں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آدمی وفات پا جاتا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، اسٹاپ لے لیتا ہے۔ الا من ثلاث، مگر 3 ذریعے ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اسے ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کے ذریعے سے کوئی ایسا کام کر دیا ہے کہ لوگ علی طول اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یا کوئی علم چھوڑ کر گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، کوئی نیک اولاد چھوڑ کر جاتا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی اسے فائدہ ملتا رہتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں میرا علم جہاں تک کہتا ہے، وہ عالم دین پوری زندگی میں جتنی نیکیاں نہیں کما پاتا، اس سے زیادہ نیکیاں اسے اس کے شاگردوں کی طرف سے ملتی رہتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ سعادت، یہ خوش نصیبی ایسی خوش نصیبی ہے کہ جس کو بڑے سے بڑا بادشاہ کو بھی یہ خوش نصیبی حاصل نہیں، بڑے سے بڑے وزیر اعظم، بڑے سے بڑے گورنر،
بڑے سے بڑے افسر بھی اس کے خاک، عالم دین کے خاک کی عظمت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور میرے بھائیوں، صرف دنیا ہی میں اس کا مقام بلند نہیں ہوتا ہے، دنیا میں تو اس کا جو مقام بلند ہوتا ہے وہ بلند ہوتا ہی ہے، لیکن جنت میں بھی عالم باعمل انبیاء کرام کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ انبیاء کے سچے وارث ہیں، انبیاء کے منہج، ان کے مشن پر وہ اپنی پوری زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم، مومن اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب اہل علم، جب علماء کرام جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے یہ اعلان کیا جائے گا اقرا ورتقی، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے والے، قرآن کی تعلیم دینے والے، قرآن پڑھنے والوں کو یہ کہا جائے گا، اعلان کیا جائے گا اقرا ورتقی، قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں پر پہنچتے جاؤ۔ اور جہاں پہ قرآن کی سب سے آخری آیت کا سب سے آخری حرف والناس من الجنت والناس جہاں تک پہنچے گا، وہیں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج حالت یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص دنیا میں لت پت ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں انگلش میڈیم اسکولوں کا جال اس طرح بچھا ہوا ہے کہ ساری توجہ اسی پر مبذول کی جا رہی ہے، بلکہ بعض دنیا دار علماء بھی انہی کو ترقی دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دینی مدارس کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے، طلبہ کی تعداد دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہر شخص کے سامنے صرف دنیا اور اس کے مال و متاع کا، ہر شخص کا مطمع نظر صرف دنیا اور اس کے مال و متاع کا حصول ہے۔ آخرت، روحانیت، ایمان، دین، اس کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہ گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے پرآشوب ماحول میں آپ صحابہ کرام کا کردار ادا کرتے ہوئے اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں، علم دین کے لیے وقف کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنے بچے کو علم دین کی تعلیم دلوائی تو نہ صرف اس کے لیے دونوں جہان کو سنواریں گے، بلکہ آپ کے لیے بھی نیکیوں کی ایسی، آپ بھی اپنے لیے نیکیوں کی ایسی فیکٹری قائم کریں گے، حسنات کی، اجر و ثواب کی ایسی فیکٹری قائم کریں گے کہ قیامت تک آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ میرے بھائیو، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کی طرف ہمارے دلوں میں رغبت پیدا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔